وما أصحابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں فرمایا الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے بات، اپنے اوپر لکھ لی ہے یہ بات کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا۔ کسی کا اس پر زور نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے یہ بات لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی بچوں سے پیار کرتے۔ گھوڑا ٹانگ اٹھا لیتا ہے بچے پر نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، اور ایک کم 100 حصے اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنائے ایک اسپیشل کتاب لکھی اور اپنے پاس عرش پر رکھی، اس میں لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غالب ہے۔ یہ زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار بیوی بچے، یہ خوشحالیاں، یہ صحتیں اور یہ نعمتیں اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، نبی کہہ دے سب اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غمی بھی اللہ کی طرف سے، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، سب اللہ کے حکم تو اسی کا ہے۔ لیکن صحت کا سبب، نعمت کا سبب، خوشحالی کا سبب، خوشی کا سبب اللہ کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت کا سبب، بیماری کا سبب، تنگ دستی کا سبب، مشکلات کا سبب بندوں کے گناہ اور بندوں کی کرتوتیں، ہے سب اللہ کی طرف۔ صحت بھی اللہ کی طرف، بیماری بھی اللہ کی طرف، نعمت بھی اللہ کی طرف، مصیبت بھی اللہ کی طرف، خوشحالی بھی اللہ کی طرف، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن خوشحالی، صحت، نعمت کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، بیماری، مصیبت، تنگ دستی، پریشانی کا سبب بندوں کے گناہ اور ان کی کرتوتیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت ساری میں تمہاری غلطیاں معاف کر دیتا ہوں، میں ہر غلطی پر تمہاری گرفت نہیں کرتا۔ اگر میں تمہاری ہر غلطی، گناہ پر تمہاری گرفت کروں، تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کچھ جاندار زندہ نہ رہے اور سبز چیز پیدا نہ ہو، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کے مطابق ان کی گرفت کرے، پکڑے ان کو،
تو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے میں تمہاری غلطیاں گناہ اس پہ پکڑ نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکیوں میں فساد پھیل گیا، دریوں میں فساد پھیل گیا، سمندروں میں آگ لگ گئی، جنگیں لگ گئی، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، مصیبتیں آ گئی بندوں کی گناہوں غلطیوں کی وجہ سے. اور یہ جو میں ٹھوکر لگاتا ہوں، یہ جو میں تنبیہ کرتا ہوں، یہ بھی ایک میری مہربانی کا ایک حصہ ہے، تاکہ آخرت کا بڑا عذاب، جہنم کی آگ جس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، نزاعۃ للشوا، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس میں پتھر بھی پانی بن جائیں گے، اور جس میں کھانے کے لیے تھور کا درخت جو اٹک جائے گا، خشک اور گرم کڑوا، اور پینے کے لیے کچلو پیپ، جہنمیوں کا دھون پیپ، کھولتا ہوا پانی جس سے اندر کے سارے اعضاء کٹ کے باہر آ جائیں گے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے، اپنی اصلاح کر لے. یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو آپ نے بات سنی، اللہ کا یہ طریقہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے. دیکھو مثال، جنت امن سکون کی جگہ، اطمینان خوشیوں کی جگہ. کتنی امن سکون کی جگہ ہے جنت؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لایا جائے گا جس نے ساری زندگی کوئی سکھ چین آرام دیکھا ہی نہیں ہوگا. 70-80 سال زندگی مصیبتیں، گھریلو مصیبتیں، بیرونی مصیبتیں، ذہنی پریشانیاں، مال کی پریشانیاں، اولاد، مصیبتیں 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 مصیبتوں میں وقت گزارا ہوگا. کبھی اس نے کوئی آرام نہیں دیکھا ہوگا. اللہ جنت کا ایک چکر لگوا کے پوچھیں گے، میرے بندے کبھی کوئی مصیبت سے واسطہ پڑا تھا، کبھی کوئی مشکل کا سامنا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں مصیبت ہوتی کیا ہے. یہ جنت امن سکون والی. اللہ نے ٹھہرایا ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو، ہماری ماں کو، کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما. آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. پوری جنت، جنت کے محلات، باغات، جنت کے اندر آبشاریں، رف رف کے راکٹ، پرندوں کا گوشت، ساری جنت تمہارے لیے اللہ. لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے. اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے. آپ اپنے مال کے عارضی مالک، میں اپنی چیز کا عارضی مالک. اللہ ہمارا حقیقی، ہم اس کی ملک پیداوار ہیں. جو چاہے ہمارے اندر تصرف کرے. اللہ نے ہمارے بابا ہماری ماں کو آزمایا. اس درخت کے قریب نہیں جانا. اور شیطان، حسد، ناراضگی کہ اس آدم کی وجہ سے علیہ السلام میں راندہ درگاہ ہوا. شیطان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو چوری پر لگائے، زبردستی کسی کو جھوٹ پر لگائے. اس کے پاس طاقت نہیں ہے. قرآن میں وما کان علی علیکم من سلطان، میری کوئی حکومت نہیں، لان دعوتکم، بس میں تمہیں بلاتا ہوں، دانا ڈالتا ہوں، جال پھینکتا ہوں، وہ تو میرا کام ہے. تم میری دشمن کی اولاد ہو، نہ مانو میری بات. اللہ نے تمہیں کہا نہیں کھلا دشمن ہے جس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. میری کوئی حکومت نہیں. صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے شیطان کو، وہ ہے وسوسہ، خفیہ خیال ڈالنا، بد عملی کو مزین کر کے پیش کرنا، اچھا کر کے پیش کرنا. یہ اگر نہ ہوتا تو پھر نیکی کرنے والے کا کوئی کمال کوئی نہیں تھا.
گناہ سے بچنے والے کی کوئی خوبی نہیں تھی. یہ اللہ کو حق پہنچتا ہے. جیسے آزمائے اللہ نے شیطان کو رکھا شر فساد کا منبع اور وسوسہ اس کو اختیار دے دیا. اب شیطان جو ہے نا اس کے بعد 3600 داؤ ہیں. یہ دیکھتا ہے آدمی کی کمزوری کیا ہے, وہاں سے آتا ہے. قلعہ فتح کرنا ہو نا کسی نے مکان, وہ دیکھتا ہے دیوار میں دراڑ کہاں سے ہے, روشن دان کہاں, کھڑکی کہاں ہے. تو شیطان کے پاس بہت داؤ ہے. اب جو پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, اس کو وہ شراب پر لگائے گا؟ یہ تو نہیں شراب پیے گا. اس میں غرور پارسائی عبادت کا گھمنڈ پیدا کرے گا, بد اخلاق بنائے گا. جس کو دیکھتا ہے نا کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے, اتنا سنتا فرض نہیں, سنتا ہی کون چاہ پہلے سنتا چھڑائیاں پھر فرض چھڑا لا. جس کو دیکھتا ہے نا اس کو نماز کا بڑا شوق ہے, 8 رکعت اس وقت, 4 رکعت اس وقت, کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے لیٹ کے, کام کی 1 رکعت بھی دی, تو اس کے 3600 داؤ ہے. اس نے سوچا کہ آدم کو میں کہاں سے آؤں علیہ السلام. اس نے کہا آدم کے پاس رہنے کے لیے جنت میں محلات ہیں, کھانا پینا بھی وافر ہے, کئی قسم کا ہے, بیوی بھی ہے. ہاں آدم سوچتا ہوگا کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں, یہاں سے آیا. کہتا ہے خیال ڈالا آدم علیہ السلام, اتنا بڑا رب, اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی جنت سارے ہی تیرے لیے حلال کر دی. اگر یہ درخت بھی حلال کر دیتا تو اللہ کے خزانوں میں, اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آنی تھی؟ نہیں. تو پھر سوچنا اس سے کیوں روکا. پھر کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے, جو کھا لیتا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا باشندہ بن جاتا ہے, اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے یہاں تجھے مستقر رکھنے کا, باقی تیری مرضی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے مجھ سے نہ چھنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ یہ جو تو نے مجھے رزق دیا ہے, مجھے عزت دی ہے, خوشی دی ہے, ہنر دیا ہے, علم دیا ہے, میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے چھین نہ لینا. تو آدم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں. اوپر سے انہیں قسم اٹھا دی, وقاسمہما, اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں. یا بابا پھنس گیا, جھٹ بڑ دانا نہیں کھا لیا. اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا کے کسی نے جھوٹ بولا. پہلا گناہ اللہ کی جناب میں تکبر, وہ بھی شیطان نے کیا. اور دوسرا جھوٹی قسم, یا بابا پھنسا. کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھا کے اللہ کا نام لے کے کوئی بات کرتا ہے. آج کل لوگ بڑے چکنا, فراڈ ہو جاتا ہے, نیٹ پہ آیا, اخبار میں آیا, ہر چوتھا پانچواں آدمی لوٹا جا رہا ہے. ایسے فراڈ ہو جاتا ہے, ایسے فراڈ ہو جاتا ہے. وہ بچوں بڑے چلاک اور بڑے چکنا ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کروڑوں میں لٹتے ہیں, کروڑوں میں فراڈ کا شکار ہوتے ہیں. اور جب اس کا کوئی قریبی ساتھی دلی دوست کہتا ہے اے کی مار وج گئی سی تینوں, اور تیری عقل گھاس چرن گئی سی, اینا نقصان کرا دیتا کی ہوئے ہی, وہ ٹھنڈے صاحب پر کے کندہ ہے قسمیں بڑیاں چکدا سی. آج بھی لوگ قسم میں پھنستے ہیں. وہ تو پہلا موقع تھا جھوٹی قسم, بابا پھنس گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جھٹ پڑ دانا نہیں کھا لیا, غلط فہمی سے کھایا, اس کا نتیجہ نکلا نورانی لباس اتر گئے, بابا بھی ننگا, ماں بھی ننگی, جنت کے درختوں کے پتوں
ہاتھوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپتے تھے. خوشیوں کی جگہ پریشانیوں کا ڈیرا ہو گیا اور کہکوں کی جگہ رونا دھونا شروع ہو گیا. جنت 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 جنت. وہاں اگر نافرمانی کا نتیجہ نکل سکتا ہے غلط فہمی سے. یہ دنیا پہلے مصیبتوں کا گھر ہے. غلطیاں 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 غلطیاں، پھر غلطے غلطے غلطے، عقیدے کے گناہ، نماز کے گناہ، درود کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، شکل صورت کے گناہ، مال کمانے خرچ کرنے گناہ، بی بیٹی کی ربایت گناہ 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 گناہ، شرک، سود، دھوکہ، جوا، ملاوٹ، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ، حسد، بغض، کوڑ، گلے، چغلیاں، تکبر، گھمنڈ، ہندوؤں یہودیوں کے فیشن بریک ہی نہیں لگ رہی، جلد بازیاں، غصے، ایک دوسرے کو کھانے کے میں آئے ہوئے ہیں، کسی کا احساس ہی نہیں، ہمدردی ہی نہیں ہے. دنیا ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے. 20 سال میں نافرمانی، 30 سال، 40 سال، 70 سال مر گئے، قبرچ بڑھ گئے، حقت گناہ ختم ہی نہیں ہوئے. کوئی نہ زبان کی اصلاح کر رہا ہے، نہ آنکھوں کانوں کی. 15 سال پہلے حرام کھاتا تھا، اب بھی کھاتا ہے. 10 سال پہلے جھوٹ بولتا تھا، 5 سال پہلے بے نماز تھا. سارا کچھ یہ، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں سکون ہو. اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کوئی نہیں. اگر جنت میں نافرمانی کا نتیجہ نکل سکتا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں نکلے گا؟ مصیبتوں کا گھر بنا لیا ہم نے کرتوتوں سے. کڑوی چیز کھائیں گے منہ تو کڑوا ہوگا، کسی چلائیں گے گڑا تو پڑے گا. اگر نافرمانی کا نتیجہ جنت میں نکل سکتا ہے تو دنیا جو مصیبتوں کا گھر یا نہیں نتیجہ نکلے گا. دوسری مثال، بدر کے موقع پر کافروں کو شکست ہو گئی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو. انہیں کہا ہم بدلہ لیں گے. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتا، 3000 کا لشکر لے کے آیا کہ میں بدر کا بدلہ لوں گا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اعظم کو پتہ چلا کہ دشمن آ رہے ہیں، بڑی تیاری، اور 3000 کا لشکر ہے. آپ نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، دشمن آ رہا ہے، باہر نکل کے مقابلہ کرنا ہے یا مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے. جو مخلصین تھے مجاہدین انہوں نے کہا جناب باہر نکل کے ان سے 2 ہاتھ کریں گے، اور جو منافق تھے کہنے کہ یہیں رہ کے جہاد کریں گے. یہاں رہ کے جہاد نہیں ہو سکتا، ملک میں جہاد نہیں ہو سکتا، شہر میں جہاد نہیں ہو سکتا. مقصد یہ تھا کوٹھے پہ کھڑے ہو کے کوئی پتھر پھینکے گا کوئی نہیں پھینکے گا، کس نے کیا کس نے نہیں کیا، ہمارا معاملہ اندر اندر رہ جائے گا، باہر تو کھل کے جانا پڑے گا. انہوں نے یہ مشورہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے مقابلہ کرنے والا مشورہ قبول کیا. جب آپ 1000 کا لشکر لے کے نکلے تو اود پہاڑ کے قریب جو میدان جنگ تھا وہاں پہنچ کر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمی لے کے واپس ہو گیا. کہنے لگا جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم جہاد ہی نہیں کرتے. اچھا جہاد فرض ہے، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آؤ. کہتا ہے چونکہ ہمارے طریقے کے مطابق جہاد نہیں، چونکہ ہماری رائے نہیں سنی گئی، چونکہ ہمارا مشورہ نہیں لیا گیا، لہذا ہم جہاد نہیں کرتے. یہ بھی شیطان کا داؤ ہے. کتنے لوگوں کو شیطان دین سے پیچھے کر، یار تو مسجد کا کام کرتے تھے، روشنی کا یہ سارا یہ انتظام میں حصہ ڈالتے تھے نمازیوں کی سہولت کے لیے، زہری آبادی اور باطنی درس تدریس خطبہ تعلیم بچوں کی اس کا انتظام میں حصہ ڈالتے تھے. تمہیں کیا ہو گیا پیچھے ہٹ گئے؟ کہتا پوچھ رہی کوئی نہیں، آپ میٹنگ کا اللہ نے ابھی للو پنجو ہاں کوئی گل ہوں کوئی طریقہ ہوں کوئی پوچھ پڑی جا وہ پیچھے ہٹ گئے. آپ جو مسجد کا کام کرتے تھے کس لیے کرتے تھے؟ کہتے اللہ کے لیے. اور ثواب کس سے لینا تھا؟ کہتا اللہ سے. تو تم نے اپنی قیمت ان سے ضرور ڈلوانی ہے.
مدرسے کا کام کرتا تھا, بچے پڑھتے ہیں ان کے منہ کے نوالے کا انتظام کرتا تھا, واللہ بہت بڑا عمل ہے. پیچھے ہٹ گیا, اور یار تم مدرسے کے ساتھ تعاون کر دو. کہتا جی پوچھتے ہی کون, نہ کوئی مشورہ نہ میٹنگ, ہم نے کام کرے. اور تو کس لیے کرتا تھا؟ کہتا اللہ کے لیے. تو نے بدلا کس سے؟ اللہ سے. تو پھر تم نے اپنی یہاں قیمت ضرور ڈالو. جہاد کا کام کرتا تھا, پیچھے ہٹ گیا. کیوں پوچھتے نہیں, بھاگے پھرتے گزر جاتا ہے گزرتا, تانوں پوچھتا ہی کوئی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب اس میں فلاں آدمی شہید ہو گیا, انا للہ, فلاں آدمی شہید ہو گیا, انا للہ الہ راجعون. جناب اور بھی شہید ہوئے لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں, تعارف نہیں, کیسے بتائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کیا ہوا اگر عمر نہیں جانتا, عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے دینے. یہ بھی شیطان کا داؤ ہے, ہمیں پوچھا کوئی نہیں, میٹنگ کوئی نہیں, یہ وہ. تو وہ 300 آدمی لے کے پیچھے ہو گیا. دنیا کے جنگی اصول یہ کہتے ہیں, جنگی مہارت یہ کہتی ہے, جس لشکر کا تیسرا حصہ دشمن کے سامنے پہنچ کے پیچھے ہٹ جائے, باقی فوج کے لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دنیا کے انوکھے لوگ تھے. کسی نبی رسول کے ماننے والے, کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے جو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قائم رہے پیچھے 700. آپ ان کو لے کے گئے. مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف اود پہاڑ ہے 6 کلومیٹر, یہ قدرتی دفاع ہے. اور مدینہ طیبہ سے مشرق کی طرف پتھریلا علاقہ ہے, پہاڑ. اور جنوب کی طرف باغات ہے, باغات کے جھنڈ. بحر احمر کے کنارے صدیوں کی جو شہرات تھی تجارت کی, جس کا ذکر قرآن میں لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی. یہاں سے لشکر آتے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے. تو یہاں سے یہ لشکر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 کو لے کے آگے پہنچے. دشمن کے درمیان میں بڑا کمانڈر ابو سفیان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعد میں مسلمان. اور دائیں طرف خالد بن ولید تھا رضی اللہ تعالیٰ احد میں. اور بائیں طرف ابو جہل کا لڑکا تھا اکرمہ رضی اللہ, جو باپ کا بدلہ لینے آیا تھا. اور 3000 تعداد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی علیحدہ کیے. ان کو ٹیلے پہ, یہاں ٹیلا ہے, اپنے میدان کو دیکھا کہ ادھر والے لوگ جو ہیں ٹیلے کی اوٹ سے کہیں مدینہ پر نہ حملہ کر دیں یا ہماری پشت پر. تو یہاں 50 آدمی کھڑے کیے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کا امیر بنایا. بڑی سخت ہدایات تھی, ہمیں فتح ہو یا شکست. اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں, تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں کہ آ جاؤ. درمیان میں پھر آپ نے اپنے لشکر کی ترتیب دے کے تقریر کی, جہاد پہ ابھارا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, نبی مومنوں کو جہاد پر ابھار, ترغیب دے. آپ نے کہا بڑا اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑو. اور ترغیب دینے کے لیے آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی, لہرائی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, اس کو آج وہ لے جو اس کا حق ادا کر. جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے کہ جناب اس تلوار کا کیا حق ہے. میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلے, کاٹ کرے, کافروں کی کھوپڑیاں اڑائے, گدرے کاٹ کے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے, اس کو دندانے پڑ جائیں, اس کو وہ لے جو اس کا حق ادا کرتا. عرض کی جناب یہ تلوار آپ مجھے دیں, میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. تلوار لی,
اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا. کافروں کو گھور گھور کے تلوار لہرا کے گھور گھور کے اکڑ کے چلنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال تکبر والی، اکڑ والی، گھمنڈ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن جذبہ جہاد سے کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے یہ چال اللہ دیکھ کے عرش پہ خوش ہوتا ہے. غیرت یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے. غیرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرہ کے لیے گئے. بیت اللہ شریف نیچی جگہ پر ہے، مشرق کی طرف پہاڑ ہے، اوپر کافر بیٹھے تھے، شمال کی طرف پہاڑ ہے، کافر اوپر بیٹھے تھے، مغرب کی طرف پہاڑ ہے، کافر اوپر بیٹھے تھے. جب مسلمانوں کو دیکھا، مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا تھا، 300 میل کا سفر کر کے آئے تھے، کھانے پینے کی بھی کمی تھی، چل رہے تھے، اوپر دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں. کہتا آئے نہیں روم دے فتح کرنا رہے. ہاں کہ انہیں روم فتح کرنا ٹریا جاندہ نہیں، روم دے فاتح آئے گے. دوجا کونی مار کے ہستا ہے کہکلا نہیں، ایران دا بھی پروگرام ہے فتح. ہاں مجاہدین کا مذاق اڑانا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں. روس آیا افغانستان میں، اللہ کے بندے اللہ کی مدد سے پڑ گئے، توڑے دار بندوقیں لے کے، ٹکڑے کھا کے کعبے پی کے آگے کھڑے ہو گئے. لوگ کہتے وہ روس یہ تو جب آئے تو جاتا نہیں، سرخ ریچ اتنے ملک اڑپ کر کے بیٹھا ہے. روس یہ روس روس کرتے رہے اور اللہ کے بندے جو ہے ٹکرا گئے. پتہ تب چلا لوگ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ روس کا آخری جنرل دریائے آمو پار کر گیا ہے. پھر امریکہ آیا بڑا بدماش، جب آگے کھڑے ہوئے مجاہدین لو امریکہ بی پاوا اتنا اسلحہ امریکہ کرتے رہے اور اللہ نے مدد کی. لائٹیں بند کر کے نکلا. یہ سارا بدلہ پاکستان سے گردن دبوچ کے یہ وہ بدلہ لے رہا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. مذاق اڑاتے رہے. یہ رسول اللہ صاحب نے جب دیکھا کہ یہ میری فوج کا لشکر کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں ٹھہرو، یہ جو تم نے احرام باندھا ہوا ہے نا، اس کو بغل کے نیچے سے کپڑا نکالو مرد اور کندھا ننگا کرو، تیز تیز چلو. 3 جاندے ادھر پہاڑ یہاں نہیں تھے، تیز تیز چلو تاکہ پتہ چلے کہ محمد کی فوج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو یہ غیرت والی چال اتنی پسند آئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج عمرے کا حصہ بنا دے. غیرت یہ نہیں کہ 55 اسلامی ملک ہیں، 60% ربڑ کے مالک، تیل کے کنووں کے مالک، سونے چاندی کے پہاڑوں کے مالک، ایٹم بم کے مالک، اور ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے تو ان کو ساری دنیا کٹھی ہوگی، اب مارا ان کو. مسلمان ہیں اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں. خسرت دنیا والآخرہ. رسول صاحب غیرت سے کھا کے گئے تھے، بھیگی بلی نہیں بنتا ان کے آگے. لڑائی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب مسلمانوں نے ان کو بھگانا. وہ جو اوپر کھڑے تھے نا کورنگ پر، انہوں نے کہا امیر صاحب لڑائی ختم ہو گئی، اب ہم نیچے چلیں، ساتھیوں کا ساتھ دیں کافروں کو بھگانے کے لیے. امیر صاحب نے کہا تمہیں حدیث یاد نہیں؟ کہتا یاد ہے. پھر مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، آپ کا مقصد ہے حدیث کا مطلب یہ کہ ٹیلا ہی نہیں چھوڑنا. اوے رسول اللہ پکا کر رہے تھے، پکا کر رہے تھے، پکا 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 کر رہے تھے. یہ نہیں کہ ٹیلا ہی نہیں چھوڑنا.
امیر صاحب یہ مطلب نہیں. انہوں نے کہا میں مطلب نہیں جانتا, میرے کانوں میں حدیث رسول فرمان رسول موجود ہے کہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. میں تو اپنے جیتے جی حدیث میں ترمیم تبدیلی نہیں کر سکتا, میں تو یہاں کھڑا ہوں. آج کل حدیث نہ کہتے مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. حدیث ہے ماشاءاللہ بخاری شریف کی اور ساری حدیث کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. جیسے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر, نہ چھوٹا نہ بڑا نہ مستقل اختیارات والا. جیسے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, نہ چھوٹا نہ بڑا نہ امتی نہ غیر امتی, نہ مستقل نہ غیر نہ تشریح نہ غیر تشریح. لا نفی جنس کا ہے, کوئی نماز نہیں, نہ نفل نہ فرض, نہ امام کی نہ مقتدی کی نہ اکیلے کی بغیر سورۃ فاتحہ کے. سیدھی سیدھی حدیث ہے. کہنا جی یہ نہیں مطلب, یہ نہیں مجھے تسی لے رہے ہو کہ نماز ہوندی نہیں, یہ نہیں مطلب. اچھا کی یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کامل نماز نہیں ہوندی, کامل نہیں ہوندی. اچھا پہلی گل تے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چلو مان نہیں لئیے تو ٹھیکہ چکا ہے ساری عمر ناقص نماز پڑھن دا, مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المحلل والمحلل لہ, اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کی حلالہ کیا جائے. کہتے ہیں حلالہ جائز ہے, وہ کیسے جائز ہے یا رسول اللہ پر؟ وہ ٹھیک ہے لعنت اپنی جگہ ہے, اور نہ تو حلال کرنے والا رکھیا نا, حلال تو ہو جاندی ہے نا. سن لو مطلب نہیں جو تم لے رہے ہو. انہوں صحابہ کرام بھی نیک سن, غلط فہمی ہو گئی جناب, مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے. میں کہا مطلب نہیں, میں ٹیلا نہیں چھوڑنا. کہنے لگے امیر صاحب سخت, امیر صاحب نے ان کو کوئی لاٹھی نہیں ماری تھی, ان کو حدیث سنائی تھی. آج کل کسی کو عقیدے کی حدیث سناؤ کہ ہر کلومیٹر پر جو مشکل کشا بنا ہے, اور نہیں دین میں اتنی سختی نہیں ہے. بھائی تم نماز نہیں پڑھتے, اتنی سختی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کی شادی تو ایسے نہیں کی رضی اللہ جیسے آپ. تسی نا سخت لوگ یار, کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھو, یہ تکبر کے تسی نا کچھ سخت جے لوگ ڈانگ مارے حدیث سناؤ تے تسی سخت لوگ ہو. وہ کہتے ہیں امیر صاحب سخت نے, امیر صاحب نے لاٹھی ماری تھی, حدیث سنائی. یہ حدیث سنا رہا ہے پیار محبت, کہتا ہے تو سخت ہو. دین میں اتنی سختی نہیں, اتنی نرمی بھی نہیں جنی تسی بنائی ہے. امیر صاحب سخت نے. وہ نیچے آ گئے. خالد رضی اللہ تعالی, ہیرا ہی ہوتا ہے, دیکھ رہا تھا ٹیلے کو. خالد بیچارہ کیا کرتا, جتنا بھی وہ ذہین ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ پہلے پہنچ چکا تھا. ساری دنیا کی عقل, شعور, دانش مندی, فہم و فراست, سوجھ بوجھ جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع. جب میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو فوجی افسر کے آتے ہمارے دوست, تو اور میدان میں ہم جاتے, نقشہ بتاتے, یہ وہ منہ میں انگلی لے کے کہتے. جب اکیڈمیاں نہیں بنی تھی فوجی, جب جنگی قوانین طے نہیں ہوئے تھے, آفرین ہے محمد رسول اللہ پر وسلم, عرب کے بدوؤں کو کتنی کامیابی سے لڑایا. خالد بڑی چیز تھی. خالد اسلام لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. غیر مسلم بھی اس بات پر شاہد گواہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر خالد بن ولید کی ٹکر کا کوئی جرنل نہیں گزرا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دھیمے آدمی تھے, خاموش تباہ, خلیفہ تھے, خالد کمانڈر تھے. خبر آئی خلیفۃ رسول اللہ عین تمر فتح ہو گیا. پھر خبر آئی جناب اللہ کی تلوار چھا گئی ہے, یرموک فتح ہو گیا. خبر آئی رومیوں کی چولے ڈھیلی ہو رہی. بار بار جب فتوحات کی خبریں آئی نا, اللہ کی تلوار چھا رہی ہے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسا دھیما انسان بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ رکھ سکا, اور ایک تاریخی جملہ نکالا زبان سے خالد کے لیے, اقامت
النساء ان یلدن کا خالد، عورتوں کے پیٹ جواب دے گئے ہیں کہ خالد جیسا مرد پیدا کر. یہ خالد دیکھتا تھا ٹیلے کو. اب اس نے جب دیکھا کہ سارے نیچے آ گئے، چند پیچھے جو جا رہے تھے ان کو بغیر تو ہمارا باپ مسلمانوں نے مارا، ادھر آؤ، عورتوں کو منہ دکھاؤ گے. غیرت دلا کے قریشیوں کو مکیوں کو پتہ اکٹھا کر کے پہاڑ پہ چڑھا، جو چند تھے ان کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کے پشت پر حملہ کر دیا اور مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے. اور انہوں نے کوشش کی لازم کو شہید کر دیا جائے. تو ایک جو ٹکڑی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد انہوں نے باڑ قائم کر لی. تیرے ٹینک، بختر بن گاڑیاں، تیرے کنکریٹ کے مورچے، میں ان کو تشبیہ نہیں دے سکتا اس باڑ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں وہ باڑ قائم کی تھی. کٹ کٹ کے گرتے رہے، ایک گرا دوسرا، دوسرا گیا تیسرا. جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کے سامنے ہاتھ کر دیا، تیر آتے گئے، طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، بے جان. بوڑھا ہو گیا تھا ابو بکر، بچے چھوٹے، کہتے چچا لکڑی اٹھائے پھرتے ہو بے جان. طلحہ کو عہد یاد آ جاتا. بچوں اللہ کا شکر ادا کرو، گھر بیٹھے دین مل گیا. عہد کا مسئلہ تھا اور یہ ہاتھ وہاں کام ہے. کسی نے اپنا چہرہ سسم کی طرف کر کے پشت کافروں کی طرف سے پشت چھلنی ہو گئی. آفرین ہے رسول کے ساتھیوں تک اپنے جیتے جی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے لگی. اقبال کو بھی کہنا پڑا، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے. لڑے. بہرحال جنگ ختم ہوئی. ابو سفیان نے آواز لگائی، حال فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج میں چپ رہو. کہتے ہیں حال فیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ کہا چپ رہو. حال فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ کہا چپ رہو. اس نے سمجھا یہ تینوں چلے گئے. اس وقت کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے تھے، آج کے کفر کو بھی ابو بکر عمر کھٹکتے. اس وقت کے کفر کا ذہن یہ تھا کہ ابو بکر عمر کو نکالو سارا اسلام صاف. آج کو بھی یہی ہے کہ ابو بکر اور عمر کو نکالو تو سارا اسلام صاف. خوش ہو کے کہتا ہے اولا ہبل، ہبل جیت گیا، لات زندہ باد. محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دو. پہلے ذات کا مسئلہ تھا، اب اللہ کی توحید کا مسئلہ. جواب دو. جناب کیا جواب دیں؟ تو میں اس کو کہو اللہ والا واجل، اللہ اللہ بلند ہے. 70 زخمی ہیں، 70 شہید ہیں، میں بھی زخمی ہوں، لیکن جب تک جسم میں جان ہے ہم اللہ کی توحید کا ڈنکا بجائیں گے اور اللہ کی توحید پر ہم قائم ہیں. اللہ اللہ واجل. وہ کہتا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. ہماری درگاہ کہنے نے 600 مزار نے، ساڈے بابیاں دا کوئی بھی نہیں، ساڈا رب ہے. لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں. میں جواب دو جناب، کیا جواب دے؟ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کیسے تارا. ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شادی میں بیٹھے ہوتے ہیں، چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، فیکٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں، محلے میں، اور وہ چھوڑتا ہے ایسی چھوڑتا ہے ایسی چھوڑتا ہے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہیں. ادھر سلام پھیریا، سارے قرآن دے حافظ ہو گئے. تھوک ماری سرکار نے فر قرآن پڑھن لگ پیا. وہ چھوڑن گے جو پیچھے پڑھی بھی نہ جائے. اور یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین وعبد اللہ گنگے
تو بھی بولا گنگے اللہ کی بات کر تاکہ اللہ عرش پر خوش ہو. میرا بھی بیٹھا گنگے تم ہی بول. کوئی مونچھ نہیں پاندا, لڑنا نہیں ہوتا. یہ بھیگی بلی بن کے منہ تھلے کر کے بیٹھا ہے. گوبر اچھالتے ہیں تو سونا چھپاتا ہے. تو بھی بول. ایت الکرسی جانا نالے سورت اخلاص جانا بول. ادب احترام نہ, لڑنا نہیں ہوتا, گلے نہیں. کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے, کوئی ادھر کی چھوڑتا ہے. گنگے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی عزت کرے گا. آپ ابو طالب کو سمجھانے کے لیے گئے, وہاں ابو جہل بیٹھا تھا, عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا تھا. کہتا ہے محمد آ رہا ہے, تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا؟ محلے میں, کلاس میں, گلی میں, فیکٹری میں آدمی کا پتہ ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اسم گول دے کچھ نہ بول, تم بڑی کا یا بھی سمجھنا ہے. کدے رب واسطے بھی چڑھیا کرو, کدے رب دیاں بھی گلاں کریا کر. سفر کر دے آیا تیرے کندھے نال کسے دا کندھا لگ جائے اور تیرے استری دے شکن ٹوٹ جائے, 5 منٹ تیرا منہ ٹھیک نہیں نہ پڑے ہو گیا. اپنے واسطے اینا تے خالق مالک رازق وہ دے واسطے بھی کوئی گلا کریا کر. پرچم کفر بلند ہو تیری نگاہ میں, یا لا الہ نہ کہے یا سے تار تار کر. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. لنا مولا ولا مولا لکم, ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. ابو سفیان کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگلے سال پھر ملاقات ہوگی, میدان میں کوئی ارمان رہ گئے نا تو ٹھنڈے کر لینا آ کے. انہیں کتنے بولے گا؟ 70 شہید, 70 زخمی, خود رسول اللہ سم زخمی, کتنے بولے گا؟ لیکن رسول اللہ بولیا. سسم جہاد کا لمبردار بولا, جرہ شجاعت کا امام بولا. ہاں اگر تو آئے گا شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے, میں بھی اپنے مجاہدین لے کے میدان میں اتروں گا. یہ ہے رسول اللہ کی سنت. کافر للکار ہے کو جواب دو. چلے گئے, رسول اللہ کے بھی دانت شہید ہوئے. وارث شاہ کتاب لکھ ماری, پتہ نہیں واقعہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ لاہور چ سکھ دے پتر سن, انہاں قرآن دی تفسیر لکھی. تے وارث شاہ او لوگاں نے کیا, علماء نے اللہ دی تقسیم ویکو, سکھ دا پتر تفسیر لکھے تے سید دا بال ہیر لکھے. کدے کدے گلاں چنگیاں بھی منہ چوں نکل جاندیاں نے. وارث شاہ کہندا ہے تقدیر رب دی نو کون موڑے, تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیے تے آدم ہوا نو کڈ بہشت وچوں اتے زمین دے سٹ دیے تے یوسف جے حسین شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیے. وارث شاہ دند نبی دے شہید ہوئے, تقدیر نہ کسے تو اکدی ہے. کوئی مشکل کو شہادت روا کوئی نہیں. یہ نبی و رسولوں کا سردار ہے, ان کا مشکل کشا اللہ ہے, تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے. اب چوتھے پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا غزوہ احد, تو اس میں بیان کیا اولما اصابتکم مصیبت مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم. نبی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ جنگ کا نقشہ بدل گیا, 70 شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, ہاتھ کٹ گئے, ٹانگیں توڑ دی گئیں, پیٹ چاک ہو گئے, میدان خون سے رنگین ہو گیا, اور مدینہ کے ایک ایک گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگ گئی. کیا ہوا؟ نبی کہے تم نے ٹیلا چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر, غلط فہمی کی وجہ سے عمل میں سستی ہوئی. کن سے؟ جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ میرے بندو, اگر میں ان کو تنبیہ کر سکتا ہوں تو تم کس باغ کے مولی سمندر کی مچھلی ہو کہ انہوں نے غلط فہمی سے ٹیلا چھوڑا. اللہ نے 2-4 ایتیں اتار کر نہیں تنبیہ کی, اندر خیال رکھنا. میدان کا نقشہ بدل کے 70 شہید 70 زخمی جو جان سے پیارے تھے ان کو زخم لگا کے
اللہ تعالیٰ نے مقام رسول، حرمت رسول، حدیث رسول کی اہمیت بیان کی. جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ دیوانہ کدھر جائے گا؟ اگر اللہ ان کو تب بھی کہہ سکتا، یہ میں نے دوسری مثال. لیکن شیطان ہمیں پھر داؤ لگا گیا. اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ ہماری غلطی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میری برادری میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ جو شرک ہو رہا ہے جگہ جگہ ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، اور یہ بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے، اللہ کیلے نے پیدا کیا، تیرا قد کاٹ بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، اور جو تم جھکے کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے مانگے، نظر نہ چڑھاوا دے کسی اور کے لیے. ہر کلومیٹر پر ایک علیحدہ مشکل کچھ حاجت روا. وہ ہندو نے کلپ لکھا، کہتا مسلمانوں کچھ تو حیا کرو، 5 ٹائم اشہد اللہ اللہ پڑھ دے ہو تے پوجا پاٹ دے مزار مرکز انج بنائے نے جو جنگل سے درخت اگے نے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا کے گئے تھے؟ حکومت کی سرپرستی میں شرک، کئی مشکل کو شہادت روا، اللہ کے علاوہ سوئی بخش کو نہیں ہو، تم گنج بخش کہتے ہو. شرک کے ہوتے کو عمل قبول نہیں. مکے والے کہنے لگے ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی اچھائی کا بھی ذکر کیا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری کیا اچھائی؟ بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے ایت اتاری ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون. نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرکیہ نعرے، نظر نہ چڑھا. ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا. حضر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزارو، $1 خرچ کرو، ہوا منصورہ، اڑتا ہوا غبار. عقیدہ صحیح ہے، راستے سے پتھر ہٹاؤ، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک تم نیکیوں کے مستحق ہو جاؤ گے. شرک بغاوت ہے. نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ 100 سال زندہ رہے. انسان کے پیٹ لگے ہوتے، برادریاں، کھانا پینا، رزق، ہر چیز کی ضرورت. کیا کسی صحابی مرد عورت سے ثابت ہے؟ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہاں جا کے فریاد کی ہو مشکل کش حاجت روائی کے لیے، وہاں جا کے جو 3 راتیں 5 راتیں گزارے ہوں، وہاں جا کے جانور ذبح کھانے جو وہ پکائے ہوں، کوئی ڈھول کو دھمکا، کوئی مسلمانوں کچھ تو سوچو. سب سے افضل گروہ نے جب سب سے افضل قبر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تو ان کے جناب غلاموں کے ساتھ پاکستان میں سارے محکموں میں خسارہ. ایک واحد محکمہ اوقاف قبروں والا، مزار، ریلوے، واپڈا، سب خسارہ. اس میں بچت ہی بچت ہے، کمائے گی دنیا، کھائیں گے آپ. ایک بیٹھا درخت دے تھلے، نیلے پیلے کپڑے بننے، گلا پیا کوڑو لنگیا. سرکار اتھے بیٹھے ہو، کندہ بیٹھی رہے اتھے، بولی دا بھی کوئی نہیں، کسی نو کوئی دا بھی کچھ نہیں. سارے لنگ دینے، سلام بھی کر جاندے نے، گلے چ پیسے بھی پا جاندے نے. 2-2.5 ہزار روپے دی دیہڑی لگ جاندی ہے. یہ ساری دوسری برانچ ایک اتنے بھی ہے. مہنگائی لوگ کرتے ہیں، یہ جا کام ہی کوئی نہیں دنیا مرضی بھائی. بغاوت سب سے بڑا گناہ. اور اللہ نے چن کے منتخب کر کے بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اپنے ذات کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والے یہ لوگ صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گھس جائیں 7 پشتی 8 پشتی ہے مسلمان، جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے مال کمانے خرچ کرنے بیوی بیٹی کے لباس میں، جب تک آپ کو آخری جسٹس فیصلہ کرنے والے تسلیم نہ کر لیں، مجھے قسم ہے اپنی ذات کے ان میں ایک بھی مومن نہیں، سارے بے ایمان ہیں. اللہ کو اپنا رسول بڑا پیارا ہے. اور یہاں کلمہ تبرک کے طور پر عقیدے مرضی کے، نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمینوں سکھوں والی، درود بزرگوں کے بتائے ہوئے، وظیفے مرشدوں کے بتائے ہوئے، اپنی مرضی رسم رواج بابا دادا. یہ بغاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے، بے نماز کافر ہے.
محلوں کے محلے بے نماز، علاقوں کے علاقے بے نماز، برادریوں کی برادریاں بے نماز، مارکیٹوں کی مارکیٹیں بے نماز، سود، اللہ رسول سے جنگ، حکومت اور ساری مارکیٹیں اور کاروبار سود۔ سود کے 70 گناہ کرو، کم از کم گناہ اپنی ماں سے منہ کالا کر۔ غیبت گرا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا سب سے مشکل کام آج دنیا میں، اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید، دوسرے کا گلہ۔ تو تہجد گزار ہے، تو حاجی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، مجاہد صاحب ہے، قاری صاحب ہے، نیک صاحب ہے، لیکن اللہ تجھے اجازت نہیں دیتا کہ میرے گناہگار بندے کی پٹاری کھول کے بیٹھ جا۔ تو سمجھا سکتے تو اس کو سمجھا، نہیں تو میں جانوں، میرا گناہگار بندہ جانے، تجھے اجازت نہیں ہے میرے بندے کی گلہ اور غیبت کرنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جناب غیبت کیا ہے؟ اگر ایک برائی اس میں ہو، فرمایا یہی گلہ ہے، غیبت ہے کہ اس کا تذکرہ کرو ایسی چیز کے ساتھ جو پسند نہیں کرتا، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے۔ جیسے اور فیشن نکلے نا، گلے غیبت دے نا، گلے غیبت دے بھی آج کل بڑے فیشن نکلے نا۔ گل کرنی نہیں چاہیے، غیبت بننی ہے پھر کر دیں۔ میں گل کرن لگا تسی کہو گے گلہ پہ کردا ہے، میں وہ منہ تے بھی آکھی سی، وہ منہ تے آکھی سی ساڈا دماغ تو خراب نہ کر۔ یہ فیصلی طریقے کہ مان بھی رہا ہے کہ گلہ ہے تو پھر تینوں افارا ہوا، بدہضمی ہوئی ہے تینوں۔ تو رہ نہیں سکتا، گلے غیبت۔ کل قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، 15 گھنٹے کے روزے اور صبح کی نیند قربان، یہ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ چٹخارے زبان دے، اور پھر حسد، بغض، کوڑ، جلد بازی، بات کر کے جائے کہاں؟ 2 جملے فساد کے، برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں۔ 2 فساد کے جملے، ایک یہ تو مجھے نہیں جانتا، میں تن دسا میں کون ہاں؟ انہیں کہا ایک تے رکھتا رو، قرآن نے کرایا ہے کہ 2 باری پیشاب والی جگہ تو نکلے ہیں، کو ہو رہا ہے تو دس۔ ایک یہ جملہ تو اپنے آپ نو کی سمجھنا ہے؟ کہنا رب دا بندہ رسول دی امت سسو، امید اللہ معاف کر دے، گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مک دی دیر نہ مک، پرے رہنا ہر وقت۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جناب آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب آپ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک اور نصیحت کریں، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب آپ کو تیسری نصیحت کرو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جو صحابی بیٹھا تھا کہتا وہ بار بار نصیحت پوچھتا رہا، اور رسول بار بات کہتے رہے غصہ نہ کہتے، سارا غصہ ہی تھا، چکی پھر ریڑی تے لڑائی، پھاٹک تے لڑائی، دفتر چ لڑائی، گھر چ لڑائی۔ اللہ معاف کرے، کرم، ماں باپ اولاد رشتہ دار، پتہ نہیں کیا دنیا ہم نے جنت بنائی ہوئی ہے، بدگمانیاں، جلد بازیاں۔ معاف کر دو لوگوں کو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ بڑے کو دیکھو سمجھو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، مجھ سے اچھا ہے، چھوٹے کو دیکھو اس کے گناہ کم ہوں گے، کم میں مجھ سے اچھا ہے۔ وہ بیٹے کی شادی تیار ہوئی، انہیں کہا جناب وہ میرے بیٹے جی تہاڈا بھی بھتیجا لگدا، اسی کو نہیں آنا نال 3-4، او محمد دی نا اوے جعفر، آپ کو نہیں جانا۔ اچھا جعفر محمد دی نو کوئی پتہ نہیں کہ رو دھڑا ہے، پالٹی کٹنا ہے دھڑا، انہوں کوئی پتہ نہیں کی روڑا ہے، ٹھیک ہے جی نہیں جاندے۔ کہندے یار کی گل ہوئی؟ کہندے ساریاں پوچھنا ہے، ساریاں پوچھنا ہے۔ کہندے جناب کوئی تو دسو، میں نے تو یاد کرو، ایتھے لکھیاں نے، ایتھے لکھیاں، رب دفتر لکھی بیٹھا انہیں کو نہیں پتا، ایتھے لکھیاں نے۔ اور معاف کرنے والے بن جاؤ، اتنی بریک چھڑنی نہ لاؤ، جب رب نے لا لی تو کی کرو گے؟ ایتھے لکھیاں نے۔ وہ یہ کتا سنا، کہنا سن،
ہاں جڑا میرا بیٹا ہے ہاں اندا جڑا کلاس فیلو ہے ہاں اندا جڑا ماموں ہے ہاں وہ سالے نو شادی تے کیوں نہیں تو بلایا ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر طرف جہنم دا منظر اسی پیش کیتا. کیسی زندگی ہے ہماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منافق کی 4 نشانیاں ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، کم تولنا، سودے کا عیب چھپانا، اور گالی دینا، گالی پکڑ کرنا. یہ منافق کی نشانی. اچھے خاص صاحب سبحان اللہ تھوڑی گل اور وہ یہ حاجی صاحب اے تجد کو یہ بھی گال کر دے کہندے زریلے بچھو دی تو گال تا سنی نہیں. یہ زریلا بچھو او گال کر دے سن کے کرنا جو دھواں نکل جائے. دھواں نو کسی نے پوچھا بھی تواڈے سردار کیڑا کہندا ہاتھ لا کے دیکھ لے. اتوں تو لے کے تھلے تک کیا نمازیں ہیں، کیا ہمارے عقیدے ہیں کہ ہم بھائی کو اچھے انداز سے بلا کے نہیں راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ گناہ جو ہے نا اگر ہم کو سمجھیں معافی مانگیں تو اللہ معاف کرے گا. ہمارا بابا رویا اللہ نے معاف کر. ہم روئیں گے، خاندان روئے گا، برادری روئے گی، محلہ روئے گا، حکومت روئے گی، مارکیٹ روئے گی، بازار روئے گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن یہاں شیطان ہمیں داؤ لگا آ گیا. تو تا ناتا دھوتا رجسٹرڈ پکا مسلمان ہے، مہینہ منحوس ہے. تو تجد پڑھ تے نک رگڑ، یہ مصیبت دور نہیں ہونی. یہ مہینہ منحوس ہے سفر دا. تے اے دے چ نا 7 لاکھ تے 20,000 بلاواں نازل ہوندے. گنتی کنے کیتی سی بندہ 7600 مارے دے گنے ایک. مہینہ منحوس ہے. منگل مارے سنگل، بدھ کرے سدھ، یہ جگہ خراب ہے. تو ٹھیک کون توبہ کرے گا؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں نے غلطی کی، خاندان میں بات آئے گی، گھر میں، برادری میں، مارکیٹ میں، ملک محلے میں، ہم روئیں گے، اللہ معاف کر دے گا. یہاں شیطان ہمیں داؤ لگا گیا تاکہ یہ تو اب مہینہ منحوس ہے، دن منحوس ہے، رات منحوس ہے. یار اج کام نہیں چلیا، سویرے کیڑا بوری والا ملیا سی، او بوری والا. اگر تیرے وجود میں 360 جوڑ ہے اس کے نہیں ہے، پیسے، خاندان، عہدے کی وجہ سے اس کو منحوس، اب تو منحوس ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. سویرے سویرے کہندا بونی دا ٹائم ہے، جے میں ادھار دیتا تو سارا دن ادھار چلے گا. چینج دے دے نا، جے گلے چو پیسے کڈے تو سارا دن کیسے نکلن. کبا بول پیا اسلام آباد جا رہے اور واپس آ گیا، اور میں چلے سی کو بلی آ گئی، بلی آ گئی. ایک چلے سی سکھر اور تو واپس آ گیا. اور میں گیا، وہ بیٹھا سی توتے والا فال پہ کٹدا سی. فال اور توتے نے آخیا اج نہیں جانا. انا للہ میں لا دوا. ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ولا تیرا تھا کوئی بدفالی نہیں ہے، ولا اما تھا کوئی روحیں نہیں آتی، ولا سفرا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے سفر کا. جن چیزوں کو رسول اللہ نے ختم کیا وہی. کون توبہ کرے گا؟ جگہ منحوس ہے، جگہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، وہ تو منحوس ہے جس کا عقیدہ خراب ہے. ایک اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہاں بھی ہمیں شیطان نے داؤ لگایا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اپنی اصلاح کریں. زبانوں کی، آنکھوں کے، کانوں کی یہ جو چگلیاں گلے چھوڑیں، غیبتیں چھوڑیں، حسد بغض کوڑ چھوڑیں، ہر ایک کے متعلق اچھا سوچیں. مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نو کسی بندے نے آ کے فلانا بندہ تمہیں گالاں دیتی جاتا، کہنا میں تو لیا ہی کوئی نہیں. اچھا عقل تو اس لیے ہوندی کوئی نہیں. وہ فلانا بندہ تینوں پہ کہتا سی تو ایداں دا ہے، تیری ایسی تیسی، تو ایداں دا ہے. اور عقل تو ہوندی نہیں. بندہ سوچے کہ یار جنوں تو میرا مخالف کہہ رہے ہیں انہوں تو جرت نہیں ہوئی میرے منہ تے گل کرن کہ تو میرا سجن بن کے میرے منہ تے ایسی تیسی میں سنائی جانا. عقل تو ہوندی نہیں اس لیے. معاف کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے گا. واللہ امن سکون کی زندگی ہوگی اگر ہم یہ 4 باتیں چھوڑ دیں نا: جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، فراڈ، امانت میں خیانت اور گالی. سکون.
اپنی دنیا ہم نے خود جہنم بنائی ہوئی ہے اور یہ مصیبت بنائی ہوئی ہے. ہر طرح ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں بھی شامل ہوں, ہمارا لباس اپنے باپ دادے سے اچھا ہے. کوئی ہوگا اکثر کا ہمارا لباس باپ دادے سے اچھا ہے. ہمارے گھروں میں وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی, لیکن انہوں نے زندگی گزاری, 5-7 بچے دیے, انہوں نے پڑھایا, ان کی شادیاں کی, سکون کی زندگی گزار گئے. اور ہماری 50 گنا زیادہ آمدن ہے. مصیبت ہی مصیبت, پریشانی ہو کی کریو کی دسیے جی, دکا دوڑا نال وقت لگے, چپ ہی کر, دکے دوڑا نال وقت گزار دے پے ہیں. میرے بھائیوں, یہ دنیا, اس کے اندر اگر جنت کے اندر نافرمانی کا نتیجہ نکل سکتا ہے, یہ دنیا کے اندر یہ جرائم حکومت اور نیچے تک جو ہم کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم نے اپنی دنیا جہنم بنائی ہوئی ہے. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اب میں دعا کراتا ہوں, بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جس کا تعلق اس موضوع سے ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشفهم شفاء کاملا عاجلا, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے, درس ختم ہو گیا. ایک بادشاہ سی, انہوں بڑی عادت سی بدفالی پکڑن دی, نحوست, اے منحوس او منحوس اے منحوس. حالانکہ تیرے وجود میں 360 جوڑ ہیں تو اس کے نہیں ہیں. جا رہا تھا شکار کرنے, وزیر ساتھ تھے, آگے ایک مزدور آ رہا, ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے آگے سے, اس کے بسیدہ کپڑے دیکھ کے منحوس لگ گیا. سویرے سویرے متھے, پکڑو اس کو, جیل سے سٹو. ان جیل سے سٹ دیتا. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ کا نظام چل رہا ہے. 100 لڑکی ہو نا شادی شدہ, 100, نہ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد ہو, نہ یہ نظام ہے کہ سب کو اولاد نہ ہو, نہ یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکے ہوں, نہ یہ نظام ہے کہ سب کو لڑکیاں ہوں. نظام اللہ کا چلتا ہے. اس کا اللہ پر بھروسہ ہے تو کہتا ہے اللہ نے دیا. یہ قبر پہ قبر پر میں نے کہا جی اتنے جائیے نا کہ منت پوری ہو جاتی. تو میں کہو چین والے نہ اللہ نو مننا نہ رسول, قربڑ پی ہوندی. وہ کتوں آتے پے نے؟ بمبئی کا ایک سیٹ سارا لاہور گجرانوالا خرید لو اور 1.5 فٹ کا وجود انہوں دے رہے ہیں. اپنا اپنا تو اللہ کا نظام چل رہا ہے. وہ اللہ کا نظام چل رہا ہے. وہ بادشاہ نو بڑا شکار ملیا, شامی آیا, پکایا, کھادا پیتا, بڑا خوش ہویا. اچانک خیال وہ کہندا وہ جڑا سویرے بندہ نہیں سی ملیا انہوں لے آؤ. وہ آیا, تینوں بادشاہ بلندا ہے. وہ جیل چ پیا سی, انہیں کہا ہن کو ہور مصیبت آن لگی. آ گیا, جناب اوے تو تا بڑا بخت آڑا ہے, اور تو تا بڑا نصیب آڑا ہے, اور تیرا تا متھا بڑا چمکدا ہے, اور تو تا بڑا ہے. تے بڑا ان کے بادشاہ کی ہویا, سویرے تینوں ویکھیا کیسا تو خوش نصیب, تے تیرا متھا ستارہ کتنا خوشبخت. تینوں ویکھیا سارا دن موجاں ہی موجاں, شکار دے بورے پار کے لے. انہیں کہا بادشاہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے جی یہ گل ٹھیک ہوئے تو تسی بڑے منحوس, سویرے تانوں ویکھیا سارا دن جیل چ پیا رہے.